السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ محمد فہیم بیگ، ڈسٹرکٹ لیڈ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم۔ آج ہم موجود ہیں جہلم میں، اور ہمارے ساتھ جہلم کی بہت ہی ہر دل عزیز اور مخلص شخصیت موجود ہیں، جو کہ PP26 جہلم 2 سے ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، جناب چودھری ظفر اقبال صاحب۔ آج ہم چودھری صاحب سے کچھ کوشچنز وغیرہ کریں گے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے حلقے میں کیا کیا کام کیے ہیں، انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور فیوچر کے ان کے پلانز کیا ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب چودھری ظفر اقبال صاحب سے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ویسے تو انٹرویو وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، لیکن آپ کا جو انٹرویو ہوگا میرا خیال ہے یہ ایک یونیک قسم کا ہوگا۔ تھینک یو۔ اچھا چودھری صاحب، ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ اس دفعہ ایم پی کا الیکشن آپ نے لڑا، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آپ نے یہ جیتا، تو آپ کیسے سیاست میں آئے، اور یہ آپ نے کیسے یہ ڈیسیژن لیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا، اور پھر یہ ٹکٹ کا، اور پھر الحمدللہ یہ سیٹ جیتنے کا؟ میں 86 میں یہاں سے نا یو کے گیا، میرا وہاں ایک دن دل نہیں لگا یو کے میں۔ اور میری پہلی جو دعا اللہ پاک نے منظور بھی بعد میں کی، وہ یہی تھی کہ اللہ میاں میں نے اپنے پاکستان واپس جانا ہے، میرا پاکستان یقین مانے دل میں بستا ہے۔ 11 میں ادھر ہی تھا جب خان صاحب کا وہ جلسہ لاہور والا ہوا، تو وہاں سے ہی نا مجھے پہلے بھی خان صاحب کی شخصیت پسند تھی ایز اے کرکٹر بھی، لیکن ان کے معاملات بھی دیکھتے رہتے تھے جو سیاسی طور پہ تھے، لیکن وہاں جا کے میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی میں نے پاکستان جانا ہے اور پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے۔ جی چودھری صاحب، بڑی آپ نے پیاری بات کی کہ اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم لوگوں کا زیادہ تر دل جو ہے پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کو آگے سے آگے لے کے آئیں۔ تو آپ نے جیسا کہ ماشاءاللہ بتایا کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے، اور آپ کو یہاں پہ آ کے یہ لگا کہ عمران خان کا ویژن ہی ایسا ایک ویژن ہے اس کنٹری میں کسی لیڈر کے پاس، جو کہ اس ملک کو انشاءاللہ اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے کہ جس کی ہم لوگ سب خواہش کرتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو ابھی ایم پی ہوئے تقریباً الحمدللہ 3 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو یہ 3 سال کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں جی، اس میں پہلی چیز جو ہے نا، فرسٹ ٹائم ہم آئے ہیں، چیزیں نئی تھی ہمارے لیے، لیکن ان کو مینج کرنا، اس میں مین چیز تو یہی تھی نا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کوئی بھی کام ہے، کیونکہ یہاں پہلے جو بھی ہوتا رہا نا، ایک جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن کچھ نہ کچھ یہ ایم پی ایم این اے کے حوالے سے یہی تاثر تھا کہ یار یہ تو سیاست میں آتے ہیں، ایک مطلب ایک بزنس کے طور پہ انہوں نے سیاست کو لیا ہوا ہے۔ تو وہ ہوتا بھی تھا کہ ایم پی اے بنا، ایم این اے بنا، اور 5 سال میں اللہ پاک نے اتنی مہربانیاں کر دی، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی سیاست میں ہو رہا ہے کہ کیسے اربوں خربوں یہ بنا لیتے ہیں۔ تو میری تو ذاتی طور پہ یہی خواہش ہے کہ اس ملک کو ہم نے بنانا ہے، اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اس پاکستان کے لیے اگر میں کچھ کر سکا 3 سالوں میں بھی انشاءاللہ، جو ڈیولپمنٹ کے والے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اور آگے میں فیوچر میں بھی آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے پلان ہیں۔ تو مین تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا پاکستان ہم دیں گے ان 5 سالوں میں انشاءاللہ۔ اچھا چودھری صاحب، آج کا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے آپ سے ڈسکشن کی تھی کہ آج کا جو بیسک ہمارا اس انٹرویو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے اس حلقے میں کیا کام کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ویریفائی بھی کریں گے۔ ہم اس کو آپ جو ہمیں پروجیکٹس بتائیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے جو پریکٹیکل کلپس ہیں، اور اس جگہ پہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ آپ نے وہ کام کیا ہوا ہے۔ کیونکہ یوزلی آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ سیاستدان باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن آن گراؤنڈ جب جاتے ہیں تو چیزیں نکلتی نہیں ہیں۔ تو ہم آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں کہ آپ نے اس حلقے کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ان کی ویریفیکیشن ہم اسی انٹرویو میں اس کو بھی ہم وہ چیک کریں گے، اور ہم اس کو اٹیچ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، میں لاسٹ بات جو پہلے کروں گا کہ آپ چیک کریں گے، وہ تو آپ اگر میری فیس بک اگر کبھی کھول لیں گے نا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا، کیونکہ ہم ساتھ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ اس پہ نہ رکھتے ہیں، زبردست۔ وہ تو آپ کو ادھر سے بھی پتہ چلے۔ باقی جو یہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اس میں ہمارا حلقہ ختم ہوتا ہے چٹالہ، وہ شروع ہوتا ہے تقریباً یہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری آخری یونین کونسل، تو وہاں سے لے کے تقریباً پہلی بات میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں نا، اس میں یہ ضرور ایڈ کر کہ جب ہم الیکشن کے میں تھے نا، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں مسئلے نہیں مسائل ہیں،
اور یقین مانے بیگ صاحب واقعی یہاں مسائل ہیں. میں نہیں کہتا ہم سے پہلے جو آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن جو میں نے دیکھا ہر طرف مسائل ہی مسائل. کوئی گاؤں کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو وہ چاہے چٹالہ لے لیں, وہ آپ کا وہ بھائی گاؤں بھی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ہم نے کام کروائے, وہ کام ہم نے کروائے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیے. صحیح. وہ ایک بہت بڑی روڈ ہے ہماری, وہ آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر کو جاتی ہے. میں نے جب اس کے کلپ مجھے کسی نے دکھائے تو میں خود دیکھ کے ران رہ گیا کہ یار یہاں سے کس طرح وہ لوگ گزرتے ہوں گے. وہ جب بارش ہو, جب اس طرح کے معاملات ہوں, تو واقعی جو کلپ تھے ان میں بارش میں وہ ہماری مائیں بہنیں جا رہی تھی تو بڑا افسوس ہوا کہ یار آج تک یہ کیوں نہیں بنی. اس کے بعد آپ کا جو دوسرا وہ گاؤں والی جو مین سڑک تھی کیوں نہیں بنی. یار یہ مین سڑک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہوں گا کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہے, تو وہ تو ایک ایک کا اس کو خیال ہونا چاہیے نا. یہ تو گاؤں یا ملک ہے نا, میں تو کہتا ہوں جہاں ایک گھر ہے نا, ایک گھر, اس کو بھی پوری سہولیات ملنی چاہیے, میرا ذاتی طور پہ. لیکن یہاں جو چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں آ رہی ہیں تکلیفیں آ رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی جس طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ خان صاحب کا جو ایک موٹو ہے ریاست مدینہ والا, انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا پروجیکٹ کی, تو میں نے شروع میں آپ کو جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں کا رورل ہیلتھ سینٹر کی روڈ تھی, کم سے کم 60 لاکھ روپیہ ہم نے اس کے لیے لگایا. چٹالہ کی بات, چٹالہ کی بات, یونین کون سے چٹالہ کے گاؤں چٹالہ میں, ہمارے میں 2 ہی گاؤں ہیں چٹالہ میں, یونین کونسل میں چٹالہ اور نواں لوک, یہ 2 ہی گاؤں ہماری آتے ہیں PP-26 میں. تو وہاں وہ ہم نے مین جو کم سے کم 1.25 کروڑ کے لگ بھگ جو کام ہے وہ صرف ہم نے چٹالہ میں ہی کروائے ہیں 2-2.5 سال میں. ایک اس میں یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ میں نے کہا ابھی 2-2.5 سال رہتے ہیں, انشاءاللہ کام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ جو بھی ان کے باقی بھی ہیں ہمارے چٹالہ کے جو بھائی ہیں بزرگ, ان سے میرا یہی کمٹمنٹ ہے کہ جو رہ گئے وہ بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نا کہ چوئی صاحب بھی ہیں, جو فواد صاحب, ان کا بھی یہی ہے, وہ بھی کروا رہے ہیں. ابھی خود میں ان کے ساتھ ہی روڈ بن رہی ہے چٹالہ میں بھی, انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیسے دیے ہوئے ہیں. باقی آگے نواں لوک میں بھی کم سے کم ہم نے 70 سے 80 لاکھ کا کام ابھی کروا دیا ہے, وہ کچھ ابھی پائپ لائن میں ہے جو بھی شروع ہونا ہے. نواں لوک میں بھی آپ نے اسٹریٹ, مین والی اسٹریٹ بنائی ہے, اس در بھی کا مین وہ جنازہ گاہ کے ساتھ ایک نیا جو جنازہ گاہ ہے ان کے ساتھ جو روڈ ہے وہ بنی ہے, اور اس کے گاؤں میں بھی کچھ روڈ بنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بجلی کے کام ہیں ان کے ادھر پول وغیرہ لگوانے کرنے, یہ بھی میں تو بتاؤں کہ ایک کام اگر میں اس طرح بتاتا جاؤں تو یہ تو دن بھی ختم ہو جائے گا اور کام ختم نہیں ہوگا ایک طرح. اس کے بعد نواں لوک ہے, نواں لوک کے بعد اگر آپ آ جائیں تور ہے, تور میں بھی ہم نے کم از کم 1 کروڑ سے اوپر پیسے ابھی تک دے دیے ہیں, ادھر بھی لگائے ہیں. اس کے بعد آپ سنگوئی آ جائیں, سنگوئی میں بھی کم از کم ہم نے 60 سے 70 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ادھر دے دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی دوسری طور چلے جائیں تور کے, وہ نورپور باغاں والی روڈ ہے, وہ ابھی پائپ لائن میں 1 کروڑ کا صرف وہی کام ہے جو ہم نے ابھی ڈال دیا ہے اس کو پائپ لائن میں. وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے ٹینڈرز آ رہے ہیں اینڈ آف اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس میں وہ بھی بننی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اگر آپ آگے آ جائیں کوٹ بصیرہ, رڑیالہ میں ہمارے کام ابھی شروع ہو رہے ہیں, ریالہ جگدیو میں شروع ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے اگر آ جائیں تو کھائی میں بھی ہم نے ابھی کھائی کلیا میں ایک روڈ بنائی ہے جو فواد صاحب کے ابھی ادھر فنڈ دیے ہیں, اور مین کھائی جو کلیا کی جو روڈ ہے وہ انہوں نے بنا دی ہے. اس کے ساتھ ابھی کھائی کوٹلی جو ہے اس میں ہم نے مین روڈ کم از کم 50 لاکھ وہ ادھر دیا ہے جو ان کی مین روڈ ہے اس کے لیے. تو کاموں کو اگر آپ آگے آتے جائیں گے, بگا, سیلا, ارسل ٹاؤن اور ویسٹ کالونی اور وہاں سے گورا قبرستان ہے, اس میں کم از کم ہم نے 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ دے دیا ہے جو لگ چکا ہے ابھی. ان علاقوں میں بیلی بلوال ہے, اس میں نوگراں ہے. اب کال میں گیا تھا نوگراں, ہم نے کم سے کم 60 لاکھ کی ادھر ان کی مین روڈ تھی, وہ بچیوں کا اسکول کی طرف جا رہی تھی, بڑی مشکلات تھی صبح جو وہ بچیاں ہماری اسکول جاتی. اس طرح کہ اگر میں آگے آ جاؤں تو بگا سیلا سے شہر میں اگر آپ چلے آئیں, شہر سے پہلے بلکہ ہم ارتاس روڈ دیکھ لیں, وہ چوئی صاحب نے جو 5 کلومیٹر کا انہوں نے ایک بہت شاندار قسم کی روڈ وہ بنا کے دی ہے. یہ وہ روڈ تھی جہاں سے ہمارے MP صاحب کا گزرتے تھے, لیکن آج وہ آپ کو روڈ دیکھیں تو آپ کو اسلام آباد جیسی وہ نظر آئے گی. وہ کام شاید ایک میں بھی اس میں یہ بھی ہے کہ میں کروں یا
جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں یا جو فرق صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا پی ٹی آئی کا کام ہے. بالکل لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں، وہ جتنی میکسیمم میں دے سکتا ہوں میری کیپیسٹی میں. وہ چوئی صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو کچھ دے رہے ہیں، جو فرق صاحب ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرق صاحب کا یہ ایک وہ ریکارڈ دوڑ تھا نادمی دوڑ جس میں کام ہوئے، اس کے بعد آج ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی 5 سال ایک ریکارڈ کام ہوگا. اور اس سے آگے اگر آپ آتے جائیں تو ادھر شہر میں اگر آپ دیکھیں تو باغ محلہ میں ہم نے بھی پیسے دیے ہوئے ہیں، ادھر سے کام ہو رہے ہیں. شمالی محلہ میں ہمارے کام ہوئے ہیں. اس کے بعد سیوریج کے کام اتنے زیادہ ہوئے ہیں شہر میں کیونکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے شہر. وہ سیوریج کا مین ان کا پرابلم ہے، وہ بھی جگہ جگہ ہم نے سکندر ٹاؤن، بلال ٹاؤن، اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج بھی آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بلال ٹاؤن میں گیا الیکشن کے دوران تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم ماڈل ٹاؤن بنائیں گے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. سیاسی بندہ بھول جاتے ہیں تو میں آج بھی ادھر ہم نے ان کو کہا تھا، ہم نے ادھر لائٹس وغیرہ لگوائی ہیں کیونکہ وہ بڑا ضروری تھا کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں شام کو نکلیں تو بڑی آزادی سے جائیں، گھومیں پھریں، واک کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کم سے کم 5 کروڑ کا ایک ہمارا پروجیکٹ صرف بلال ٹاؤن کا چل رہا ہے. 5 کروڑ کا، 5 کروڑ اور آنے ہیں بلال ٹاؤن کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے بلال ٹاؤن میں کم سے کم 2 کروڑ اور لگا دیے ہیں، جس میں جو فرق صاحب نے بھی دیے ہیں اور میں نے بھی. یہ بلال ٹاؤن ہے. آگے آپ ہماری یونیکورسن چاہے خاصا آ جاتی ہے، وہاں بھی ہم نے 1 کروڑ 2 کروڑ کے کام، 1 کروڑ سے زیادہ ہم نے ابھی تک کام کروا دیے پوری یونیکورسن میں. اس کے بعد کالا یونیکورسل ہے ہماری، اس میں بھی اگر دیکھیں تو کم سے کم 50-60 لاکھ کے ہم نے ادھر بھی کام کر دیے، بلکہ زیادہ کروڑ کے نزدیک ہیں وہاں بھی. پھر ہم نے کالا سے زیادہ ایک بہت بڑی روڈ تھی 3.5 کروڑ کی، وہ ہم نے ابھی بنوائی ہے. ابھی بھی اس میں کام تھوڑا اور رہا ہے، اس میں نالے ہیں. یہ وہ روڈ تھی کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت یو کے میں تھا آیا تو ادھر روڈ بنی ہے، 2 ماہ بعد وہ درمیان میں ایسے اس کا نا ایسے نکل آیا ہے. مطلب روڈ 2 ماہ بعد کسی نے چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا، کسی نے پتہ نہیں کہا کہ کیوں یار ایسا ہوا ہے. چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہوا ہو، اس ٹھیکیدار کو یا اس کو پکڑنا چاہیے. بیگ صاحب میرے حساب سے 1-1 روپیہ صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے. وہ 1-1 روپیہ ہماری عوام کے ٹیکسی سے پیسے سے آتا ہے. کوئی 1 روپے بھی کہ اللہ نہ کرے، یہ 2.5-3 سال گزر گئے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی مجھے آ کے کہہ سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ کوئی ایسا کام ہوا ہو جو آج سے پہلے ہوتا رہا ہے یا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے اگر آپ آتے جائیں تو ہماری یونیکورسل چک جمال ہے، اس میں بھی اسی طرح کے ہم نے کم 1 کروڑ کے کام کروائے. اور شہر میں بھی ہمارا جو باقی کچھ ہلکا رہا ہے، جیسے مشین محلہ میں ہمارے کام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ وہ اسلامیہ اسکول والی روڈ بھی ہماری جو ہے کچہری والی، وہ بھی ہماری پائپ لائن میں ہے. محمدی چوک والی روڈ بھی ہے ہماری پائپ لائن میں. اور جو مین جادہ سے شاندار چوک کا آ رہی ہے، کم سے کم یہ 18 کروڑ کا 20 کروڑ کا یہ ہمارا پروجیکٹ پائپ لائن میں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا وہ بھی اس میں آئے گا. تو اس طرح اگر پورے جیلم میں دیکھیں PP-26 میں کم سے کم ارب سے زیادہ کام پیسے ہم نے لگا دیے ہیں. اچھا چو صاحب، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کافی کام کیے ہیں. اس میں آپ نے ڈفرینٹ ہمیں جو گرانٹ آپ نے اس پہ لگائی ہے وہ تو آپ نے ہمیں بتا دی. اس میں آپ نے گاؤں کے اور ڈفرینٹ یونین کونسل کا بھی ہمیں بتایا کہ آپ نے کہاں پہ کام کیا. تو تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں، جو PP-26 کے ہمارے عوام ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی تھے کیا، ان میں آپ نے کیا کیا. اس میں اسٹریٹس بنائی ہیں آپ نے، گلیاں بنائی ہیں، روڈز بنائی ہیں، یا کوئی آپ نے اسکول کالج کے کچھ اپ گریڈیشن کی ہیں؟ تو کائنڈلی ذرا ہمیں وہ بھی بتا دیں. بالکل، بہت اچھا یہ بھی آپ نے کویسچن کیا ہے. اس میں آپ کو میں یہاں سے ہی شروع کروں گا چک دولت سے. ابھی ہم نے ایک گرانٹ جو ہے نا وہ ہمارے ادھر چک دولت ہائی اسکول ہے، اس کے لیے کم سے کم 1.25 کروڑ کی گرانٹ دی ہے. وہ بھی وہ کمرے ادھر بلٹ ہو رہے ہیں. کڑی میں ہمارا ایک جو ہے اسکول کا کام ہے وہ شروع ہے. اس کے علاوہ جو مین آپ کو میں نے بتائے ہیں نا کام، اس میں جو ہے وہ کالا سے زیادہ روڈ آ جاتی ہے. دریالہ والی 6 کلومیٹر جو روڈ ہے وہ آ جاتی ہے. اور تیسرا جو ہم ابھی جیل چک دولت سے چک جمال 6 کلومیٹر وہ روڈ بھی آ جائے گی. یہ جو ہے وہ یہ مین روڈ ہیں جو ابھی بننے والی ہے، باقی بن چکی ہیں. اور اس میں جو اسٹریٹ وغیرہ ہیں اس میں ہمارا جو یہ زیادہ سٹی ایریا ہے، رورل کم ہے، اس میں کام ہی زیادہ سیوریج کے وہ گلیوں کے ہیں. زیادہ میجارٹی جو کام ہے وہ اسی ہیں. تو وہ آپ کو ایک حد تک تو میں نے کروا دیے ہیں. اس میں سے اور بھی کام بہت زیادہ جو ہم نے کروائے ہیں. تو وہ ایک بہت بنیادی طور پہ، کیونکہ ہلکا ہی ہمارا جو ہے نا یہ سٹی کا ہے، تو اس میں جو آج تک میں نے دیکھا ہے
بنیادی مسائل ہی لوگوں کے. کل بھی میں ادھر بلال ٹاؤن میں کہیں افطاری پہ تھا, تو مسئلے یہ ہیں کیونکہ وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ابھی بلال ٹاؤن تو رہی نہیں رہا ہی نا, اس سے شاہ پور, سکندر ٹاؤن, کوئی ایک مدینہ ٹاؤن, کئی مسلم ٹاؤن, کئی ٹاؤن بن گئے ہیں. تو ان سب میں کہیں نہ کہیں ہم نے کہیں نہ کام شروع کیا ہوا ہے. کہیں سیرے ڈلوا رہے ہیں, کہیں ہم گلی بنوا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا دوں کہ 3 سالوں میں کوئی 1 2 4 گاؤں یا محلے ایسے رہ گئے ہوں گے جہاں ہم نے کام نہیں کروایا, ورنہ کوئی A to Z ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کروایا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا چور صاحب, یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کافی سارے کام کیے ہیں. تو میں آج کافی عرصے کے بعد میں جہلم میں انٹر ہوا ہوں, تو جو آپ کی جادہ والی مین روڈ جو آ رہی ہے ہماری شاندار چوک کی طرف, وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پھر یہ آپ کی اپنی جو روڈ ہے, جو چک دولت والی روڈ ہے, اس پہ بھی ہم نے ابھی ٹریول کیا, تو یہ بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو بیسیکلی یہ 2-4 مین روڈ جہلم کی ایسی ہیں کہ جو آپ کا جہلم کا فیس ہیں. تو یوزلی اگر جو بھی ٹریول کرے گا روڈز کے اوپر کرے گا. تو ان روڈ کی اپ گریڈیشن اور ان کی بہتری کے لیے بھی آپ کا کوئی ہے فیوچر میں کچھ پلان ہے؟ وہ جو روڈ بنی تھی پہلے یا آج خراب ہوئی ہے, اس میں دیکھو کس کا ہاتھ ہے اس کو خراب کرنے میں. وہ جو پلازے بنے ہوئے ہیں, وہ جو دکانیں وہاں بنی ہوئی ہیں, کوئی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرتا کہ جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, جنہوں نے پانی باہر پھینکا ہوا ہے جو موجب بنتا ہے کسی بھی روڈ کے ٹوٹنے کا, کوئی ان کو نہیں کہتا. بڑا ایزی ٹارگٹ ہے ہم ایسے سیاسی. تو وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا قصور جو ہے نا یہ ہمارے MPA MLA حضرات کا ہے. روڈ تو بننی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اصل چیز جو ہے نا ہماری جو عوام ہے اس کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اچھا چور صاحب, ماشاء اللہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ چونکہ آپ کی زندگی UK کے اندر گزری ہے, تو وہ لوگ ایک مہذب معاشرہ ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ اپنی اچیو کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی ہماری سپورٹ کرنا چاہیے, انفارچونیٹلی خان صاحب بھی اسی بات کو کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی سب اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری عوام کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, تو عام عوام کا تو پھر یہی سوال آئے گا کہ انکروچمنٹ کی روکنا یا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام چلیں صفائی میں یا باقی چیزوں میں تو وہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے, لیکن یہ جو اگر انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے وہ روڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یہ پھر کس کی ذمہ داری میں آئے گا؟ یہ انتظامیہ کی, آپ کی رسپانسبلٹی میں نہیں آتا؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا یہ بھی آپ نے. لیکن جیسے ہی ہماری حکومت آئی نا, تو نیکسٹ ہمارا جو جہلم کے لیے تھا نا وہ انکروچمنٹ کے والے تھا, وہ بازاروں میں, وہ ہمارے محلوں میں یا جہاں بھی تھا. لیکن یقین مانے وہی دکاندار ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. مطلب ایک اچھا پلان لے کے ہم آئے تھے, ہماری گورنمنٹ لے کے آئی تھی, ہماری مقامی انتظامیہ اس وقت کی جو تھی وہ لے کے آئی تھی, لیکن یہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. کیونکہ یہاں جو بھی کام ہے نا یہ مطلب اپنے لیے تو سب ٹھیک ہے, لیکن جگہ آپ کے اگینسٹ ہو نا تو پھر ہم اس کے لیے 100 قسم کے جواب نکالتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ کاروبار ہلکے ہیں, یہ ان کے لیے مطلب کسی دکان کے آگے کیا ضرورت ہے ایک ریڈی لگانے کی. یار آپ اپنا کاروبار کرو نا, ریڈی لگا کے کیوں اپنے کاروبار. ابھی دیکھیں سارا کاروبار سول لائن پہ آ گیا ہے, اور سول لائن سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ GT روڈ پہ چلا جائے گا, کیونکہ شہر میں انہوں نے حالت ہی اس کی شہر کی بگاڑ دی. انکروچمنٹ کا اگر ہمارے یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا زیادہ تر یہ چوک ادھر ریلوے روڈ سے لے کے تو یہ ہماری مسجد گنبد والی ادھر تک, تو اگر ہم یہی کر دیں نا تو یقین مانے یہ نالے جو ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے کتنا ہوتا ہے. لیکن یہاں مین مسئلہ یہی ہے, ابھی ہم نے 35 کروڑ گورنمنٹ کو اس کے لیے الاؤ کیا ہے کہ ہمیں دیں, وہ صرف جہلم شہر کی سیوریج کے لیے, کہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک اس جہلم کو اگر بنانا ہے سنوارنا ہے تو مین ان کا سیوریج کا مسئلہ ہے. تو وہ انشاءاللہ اس میں ہم لگے ہوئے ہیں, تو کوشش کریں گے اللہ کرے کوئی اس میں بہتری آئے. اچھا چور صاحب, ہم نے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ عام جو عوام ہے اس سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے, جس کے ہم کلپس اس میں ایڈ کریں گے. ان کا یہ ہے کہ آپ کے قریب کچھ کرش پلانٹس لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ڈمپرز ہیں وہ روڈ پہ آ رہے ہیں اور اس کو روڈ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرش پلانٹس جو ہیں اللیگل ہیں. تو اس کے اوپر کچھ آپ نے کیا ہے یا آپ کا اس کے اوپر کچھ پلان ہے؟ دیکھیں جی, اگر پہلی تو بات ہے نا ان کو جو NOC دینا یہ مقامی ہمارے جو دیتے ہیں, یہ تو ان کو چاہیے نا اس چیز پہ پہلے
قدم اٹھانا. اس کے بعد جو ہمارے بجلی والے جو ان کو دیتے ہیں ان کا کام ہے, اس پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, جو نہیں ہوا. یہ دونوں چیزیں اگر ان پہ ہی اگر ہوتا تو آج یہ اتنے کریش پلانٹ نہیں لگ سکتے تھے. لیکن ابھی ہماری جو لاسٹ میٹنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہے, ڈی سی صاحب ہمارے ایم این اے ایم پی اے بھی تھے ہم, تو اس میں یہی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نا دریا کے ساتھ ساتھ ایک نا لی بن جائے, ان کا رستہ ایسا بن جائے جو سیدھا جا کے نا آگے وہ مندرہ پلی کے جو اپنی ادھر ہے نا لدر منارہ پلی ادھر جا کے نکلے, کیونکہ یہ روڈ پہ آئیں ہی نا. یہ ہمارا پلان ہے. وہ ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, تو ہمارے بھی یہ بالکل ہے کہ جو جس طرح انہوں نے ڈیمیج کیا, کچھ تو ہماری عوام خود کرتی ہے نا یہ پانی سڑک پہ ڈال کے, تو باقی رہی سے کثر انہوں نے نکالی ہوئی ہے, کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے ہم یہ پلان بنا رہے ہیں, کیونکہ جو بھی جب عوام کی آواز آتی ہے نا کسی بھی مسئلے پہ تو ہمارے بھی کانوں میں وہ پڑتی ہے, تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مسئلے ہیں, لیکن ان کا حل نکالنا یہ تھوڑا سا پھر وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں جی بیگ صاحب, جو آنے والے پروجیکٹ ہیں نا ہمارے, اس میں انشاءاللہ ایک تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, وہ آ کے خود بھی وہ اعلان کریں گے, کیونکہ پورا ہر اس ضلع کے لیے انہوں نے ایک پورا پیکج بنایا ہوا ہے. کچھ میں اعلانات کر چکے ہیں, کچھ ان میں انکلوڈ جیلم رہ گیا جس میں آ کے انہوں نے اعلان کرنے. ہمارے کم از کم 1.5 سے 2 ارب ایک ایم پی اور ایم این اے کو وہ دے رہے ہیں. ایک ایم این اے پی اے کو 1.5 سے 2 ارب وہ دے رہے ہیں 2 سال کے لیے. وہ انشاءاللہ ان 2 سالوں میں وہ کام مکمل ہونے. اور میں نے جو پروجیکٹ اس میں دیے ہیں اس میں مین ہمارا یہ ٹیکنیکل کالج ہے, اچھا اس کو بی ٹیک کروانا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ بڑا ہے کہ اللہ کرے ادھر آ جائیں, کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے آنے فیوچر میں بڑی سہولت ہو. ہمارا ڈی ایچ کیو ہے, وہاں ٹراما سینٹر ہے, اس کے لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ وہاں بن جائے. تیسرا ہماری ٹالیاں والا سے جہاں ہمارا حلقہ ختم ہوتا ہے کوٹھا سواریہ متیال کے نزدیک, وہاں تک روڈ ہے 10 کلومیٹر, وہ انشاءاللہ وہ اس میں ڈلوانی ہے. اس کے علاوہ ہمارا شہر کے لیے, صرف شہر کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کم سے کم 35 کروڑ کا ہم نے سیوریج کے لیے پیسے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری شاندار چوک سے جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ زیادہ تک وہ روڈ اس میں ڈالی ہوئی ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو مین پروجیکٹ ہیں وہ کم سے کم 3 سے 4 اور ہیں, جس میں ہمارا شہر خاموشاں ہے, وہ جیلم سٹی کے لیے ہمارا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے 2-3 اور پروجیکٹ ہیں میرا خیال کالجز کے حوالے سے کو بلاک بننے ہیں, اور کوئی اس طرح کے 2-3 اور پروجیکٹ ہیں. یہ کم از کم 1.5 سے 2 ارب صرف 2 سال میں جو ہم نے ایک ایم پی این اے اور ایم این اے کو ملنا ہے, یہ کبھی نہیں ہوا. اور یقین مانیں یہ ایک تاریخ بننے جا رہی ہے پنجاب میں, کیونکہ اس سے پہلے اتنے کام کسی دور میں نہیں ہوئے جو ان 5 سالوں میں ہونے ہیں. جو صاحب یہ آپ نے اچھی بات بتائی کہ اگر 1 سے 1.5 ارب آپ کو مل رہا ہے, اور جیسے ماشاء اللہ 1.5 سے 2 ارب, اور ماشاء اللہ جیسے آپ کی ریپیوٹ ہے اور آپ نے کام کروائے ہیں, اگر یہ 1.5 سے 2 ارب جیلم کے اور آپ کے حلقے پہ لگ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ نے اس حلقے کی تقدیر بدل دی, اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس کو عملی جامہ بھی پہنا. ہاں اس میں ایم این اے صاحب کو بھی ملنے ہیں, وہ بھی ادھر ہی لگنے ہیں, وہ 26 میں بھی لگنے ہیں, اور 27 میں بھی, اور 25 میں بھی. تو انشاءاللہ وہ 1 نہیں 2 سارے پیسے ادھر ہی لگنے ہیں. کم از کم وہ کہہ لیں 4 سے 5 ارب روپیہ ہوگا جو ادھر لگنا. اچھا چو صاحب, یہ تو آپ نے علاقائی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا. اب اوور آل جو ہمارا کافی جو کوشچن کیا جاتا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ماشاء اللہ عثمان بزدار صاحب, اور خان صاحب ان کو فل بیک کرتے ہیں, اور ہمیں خان صاحب پہ اعتماد ہے کہ خان صاحب جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ الحمدللہ صحیح لیتے ہیں. آپ چونکہ اسمبلی کا حصہ بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا پرفارمنس ہے ان کی جو یوزلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور لوگ ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو رائے بھی رکھتے ہیں. تو آپ ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج کائنڈلی ذرا دیجیے گا. دیکھیں جی, اس سے پہلے جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے وہ روز ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے کہ وہ شوبادیاں دکھاتے تھے. ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ شوبادیاں نہیں دکھا رہے, وہ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں. اور یقین مانیں کہ جتنے ٹائم خان صاحب کے بعد وہ نیکسٹ وہ ہمارے سی ایم صاحب ہیں جو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, چھٹی ہے ہی نہیں ان کے بھی. اور کاموں کے حوالے سے پورا ایک ایم پی اے کو جتنی رسپیکٹ آج مل رہی ہے اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ملی. صحیح. اور ایک ایم پی اے کی وہ بات سنتے ہیں.
اور ان کے جو بھی معاملات ہیں کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی. اگر آج وہ ہمیں 1.5 سے 2 ارب ایک ایم پی اے کو دے رہے ہیں, یہ تقریباً میں 5-6 کہہ رہا تھا, کم کم 8 ارب روپیہ بنتا ہے, تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے سی ایم صاحب کو جاتا ہے. اور اس میں اور بھی جو معاملات ہیں ہمارے, ہر ایک کی بات سن کے اس پہ اسی وقت آرڈر بھی کرتے ہیں, اور پورا ٹائم وہ دے رہے ہیں. ایک اچھے ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے, کوئی مطلب جس طرح بڑی بے باکی سے, جس طرح دلیری سے, آپ یقین مانیں جس طرح ہم ان کے ساتھ ایک قسم کے لڑ پڑتے ہیں اس آدمی سے. ایک دفعہ میں خود, میری کسی بات پہ ایسا تلخ سے ہوگی, میں بعد میں اپالوجی ان سے کی, انہوں نے کہا نہیں چوہے صاحب کوئی بات نہیں. یقین مانیں اس طرح کا ہمارا انہوں نے خیال رکھا ہوا ہے. اچھا چوہے صاحب, جو اس وقت سب سے جو زیادہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان میں جس کو سب لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے, جی مہنگائی ہے, مہنگائی بہت ہے, تو اس پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنی ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اور واقعی گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, یا اصل حقیقت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی, کنٹرول کی جو بات ہے نا, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. کنٹرول تو ہماری گورنمنٹ ابھی دیکھ لے, رمضان بازار لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے, اس میں سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے انہوں نے کی ہوئی ہیں اور سبسڈی دی ہوئی ہے لوگوں کو. یہ ایک عام آدمی کی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ایک اچھے ریٹ پہ ان کو مل رہی ہیں. میں خود رمضان بازار میں گیا بھی ہوں, اور میں نے ان کے ریٹ بھی چیک کیے ہیں, ان کی کوالٹی بھی چیک کی ہے, تو مجھے تو بہت ہی بہتر لگا ہے. ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہتا وہ بہت ہی بہتر, لیکن بہتر تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, میں برملا ایک نہیں, میں سارا دن لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہے بھائی مہنگائی. وہ جو ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ 8 سے 9 بجے تک, جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں جناب بے روزگاری ہے, اس میں یہ ہے. پہلی تو بات ہے, بے روزگاری ہم نے 2-2.5 سال میں نہیں کی, یہ ایک دہائیوں کا مسئلہ تھا. آج ہمارے اگر کروڑوں بچے بے روزگار ہیں, تو اس کے پیچھے صرف پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ تو بھی 2-2.5 سال, ابھی تو ہم نے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس میں کہ کتنی بہتری آئی ہے. وہ جو ایک چیز خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی میں ایڈ کرتا جاؤں, کہ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, وہ دیکھیں وہ بھی شروع ہو گیا کام. وہ کیونکہ اس میں وہ مشکلات تھی آ رہی تھی, وہ جو بھی ایک لا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ سٹاپیج لگی ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی گھروں کا کام بھی شروع ہو گیا ہے, نوکریاں بھی لوگوں کو ملنے انشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے, ہر گھر میں اگر روزگار آئے گا, تو مہنگائی نہیں ہے. باہر بھی دنیا بھی دیکھیں, وہاں بھی مہنگائی ہوتی ہے. کوئی پاکستان اکیلا نہیں ہے جہاں مہنگائی ہوتی ہے. لیکن ہمارا جو اصل ایکچوئل مسئلہ ہے, جو میری ذاتی ہے ایک تھیوری ہے, وہ یہی ہے کہ نہیں ہے مہنگائی اگر گھر میں نوکری ہے تو. اگر آپ گھر میں 4 ہیں, چاروں بھائی نوکری کر رہے ہیں, تو نہیں ہے مہنگائی. لیکن اگر چاروں گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر تو مہنگائی بھی ہوگی, پھر آپ کو غریبی بھی ہوگی. لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم سے پہلے بھی جو حکمران آئے ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا. لیکن کسی نے اس ریاست کو, ہم کہتے تو ہیں ریاست ماں ہے, لیکن اس کو ماں بن کے انہوں نے ہمیں پالا ہی نہیں ہے کسی نے. ہمارا تو وہ, میں پنجابی میں کہتا ہوں, متریاں جس طرح بھی خیال نہیں رکھے. تو انشاءاللہ آنے والے حالات جو ہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے, مہنگائی پہ بھی قابو ہوگا, اور لوگوں کو انشاءاللہ جب وسائل ہوں گے تو یہ مہنگائی لگے بھی انشاءاللہ. اچھا چوہے صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ماشاءاللہ آج اتنا اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہمیں اپنے جتنے بھی آپ نے ڈیفرنٹ کام کیے ہیں حلقے میں, آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا, جس کو ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم ویریفائی بھی کرے گی. تو آپ نے اب تک جتنا ہمیں بتایا کہ 3 سال میں ماشاءاللہ آپ کافی کام کر چکے ہیں, اور آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 سال میں آپ مزید کچھ کام کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے جب آپ وقت میں 2 سال کے بعد آپ کا ٹینیور انشاءاللہ پورا ہوگا, تو اس حلقے کی تقدیر بدل چکی ہوگی, اور یہ انشاءاللہ ساری عوام جو ہے وہ آپ کو پھر ایک دفعہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب کرے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, سچی بات ہے, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ بہت شکریہ جو سر. جی ناظرین, تو یہ آج کا ہمارا ایک سیشن تھا جو ہم نے اپنے ایم پی اے صاحب چودھری ظفر اقبال صاحب کے ساتھ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو لگا ہوگا, اور انشاءاللہ اس کو ہم فزیکلی بھی ویریفائی بھی کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ چودھری صاحب نے جو فیوچر کے ہمیں جتنے پروجیکٹس بتائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 2 سال بعد وہ کمپلیٹ ہوں گے, اور انشاءاللہ پورے پاکستان کی, اس حلقے کی, اور ہماری پورے دنیا میں بھی ایک رسپیکٹ بنے گی. بہت بہت شکریہ.